حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی حالت میں فرما رہے تھے کہ یا رب میری امت کو بخش دے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ کا امتی 3 بار یہ کلمات پڑھ لے تو سب گناہوں سے معافی، جنت کا وعدہ اور اللہ اسے دوست بنا لیتا ہے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ عمل کیا اور پھر 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھے وہ ایسے پاک ہو کر لوٹے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، اور وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت اور درمیان والی انگلی اٹھا کر دکھایا، اور وہ عمل اور یہ کلمات یہ ہیں۔ محترم ناظرین، حدیث بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند فرماتے ہیں، آنکھوں سے اشک رواں ہوتے ہیں، چہرہ نور سے دھمک رہا ہے اور دل امت کی محبت میں بے قرار ہو رہا ہے۔ زبان مبارک سے بس ایک ہی پکار بلند ہوتی ہے، اے میرے رب میری امت کو بخش دے، اے یا رب میری امت گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی، میری امت کو بخش دے۔ یہ الفاظ ادا ہوتے ہی گہرائیوں سے رونے کی صدا نکلتی ہے، آنکھوں سے بہنے والے آنسو زمین پر گرتے ہیں اور زمین کے ذرے ذرے کو رحمت سے تر کر دیتے ہیں۔ عرش اعظم لرز اٹھتا ہے، فرشتے خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور رب کائنات جو اپنے ہم محبوب کو سب سے بڑھ کر چاہتا ہے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ وہ کیوں رو رہے ہیں، حالانکہ تمہارا رب تو سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر بھی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم جان کر ان سے سوال کرو۔ جبرائیل امین علیہ السلام نور پر کھول کے زمین کی طرف اترتے ہیں اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ کر عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جو سب کچھ جاننے والا ہے اور جانتا ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، مگر وہ چاہتا ہے کہ آپ خود بتائیں، آپ کا رونا امت کے لیے ہے، آپ کی فریاد امت کے لیے ہے، آپ کا درد امت کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے جبریل امین، میرے گناہ گار امتی جن کی نافرمانیوں کے باوجود میرے دل میں ان کی محبت ہے، میں ان کے لیے رو رہا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ وہ جہنم میں نہ چلے جائیں، میں ان کی بخشش چاہتا ہوں، ان کی نجات چاہتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس لوٹتے ہیں، بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں کہ اے رب العالمین، تیرے محبوب اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں، ان کے گناہوں کے لیے گڑ گڑا رہے ہیں۔ رب تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور فرماتے ہیں جبرائیل واپس جاؤ اور میرے محبوب سے کہو کہ ہم تمہیں تمہاری امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور تمہیں مایوس نہیں کریں گے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ عمل کیا اور پھر 3 مرتبہ کلمات پڑھے اور ایسے پاک ہو کر لوٹیں گے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، اور وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت اور درمیان والی انگلی کو ملا کر دکھایا، وہ عمل یہ اور یہ کلمات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 3 مرتبہ سچے دل سے یہ دعا کرتا ہے، اللہم انی اسألک جنتی واعوذ بک من النار، ترجمہ اے میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور آگ سے پناہ مانگتا ہوں، فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بالحوالہ حدیث ابو داؤد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے 2 انگلیاں۔ آپ نے شہادت والی اور درمیان والی انگلی کو ملا کر دکھایا۔ باحوالہ حدیث صحیح بخاری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں، اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر خفی کرے تو میں بھی اپنے خیائے شان خفیہ اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وہ جماعت میں میرا ذکر جلی کرے تو میں اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اگر وہ ایک بالش میرے نزدیک آئے تو میں ایک بازو کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ ایک بازو کے برابر میرے نزدیک آئے تو میں 2 بازوؤں کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے
سب سے اچھا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے ہاں بہتر اور پاکیزہ ہے، تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے، تمہارے سونے اور چاندی کی خیرات سے بھی افضل ہے، اور تمہارے دشمن کا سامنا کرنے یعنی جہاد سے بھی بہتر ہے، لیکن تم انہیں قتل کرو اور وہ تمہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سے مجاہد کا ثواب زیادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ اس نے دوبارہ عرض کی روزے داروں میں سے کس کا ثواب زیادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ پھر اس نے ہمارے لیے روزماز، زکوٰۃ، حج اور صدقے کا ذکر کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بار فرماتے رہے جو ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے ابو حیب، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے تمام نیکیاں لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بالکل درست ہے۔ ذکر اللہ کی اہمیت۔ اللہ رب العزت ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ دن رات اللہ پاک نے بنائی، یہ کائنات اللہ پاک نے بنائی ہے۔ اللہ پاک کے حکم سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے اور اللہ رب العزت جب چاہیں گے یہ کائنات فنا ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی نہیں رہے گا۔ اس دن اللہ پاک اپنی قدرت کا، اپنی شان کا اظہار کریں گے اور فرمائیں گے آج کس کی حکومت ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت پھر خود ہی جواب دیں گے کہ للہ الواحد القہار، آج وہ واحد ہے جو واحد لا شریک ہے، جس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، اس کی حکومت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام کائنات کی روح ہے۔ اللہ کے نام کی بڑی عظمت ہے۔ جب تک ایک اللہ کا بندہ بھی ایسا رہے گا جو صرف اللہ کا نام لے گا، اللہ پاک اپنے نام کی برکت سے اس دنیا کے نظام کو چلائے گا، اور جب وہ اللہ اللہ کہنے والا واحد بندہ بھی دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو پھر اللہ پاک اس دنیا کے نظام کو لپٹ لیں گے کہ میرا نام لینے والا کوئی نہیں رہا، اب یہ دنیا بے مقصد ہو چکی ہے، بے فائدہ ہو چکی ہے، سوا اللہ کے نام کی بڑی قیمت ہے، بڑا وزن ہے، اسی لیے کہ اللہ بڑے ہیں، اللہ کا نام بھی بڑا ہے، تو اللہ کا نام عظمت سے لینا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں عظمت، کبریائی اللہ کی چادر، اللہ کا تہمند ہے۔ کبریائی اللہ کے ساتھ خوبصورت لگتی ہے، یہ اللہ کا وصف ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں پر ان تمام احادیث مبارکہ پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ الکثیر۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔